السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور بتائیں کیسے چل رہے ہیں روزے؟ آپ لوگ تو روزے نہیں رکھ رہے ہوں گے، لیکن افطاری اور سحری میں تو اٹھ رہے ہوں گے، بیٹھ رہے ہوں گے، افطاری کر رہے ہوں گے، سحری کر رہے ہوں گے، اور گھر میں بیٹھے مزے کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ چلیں، آج جو ہماری کلاس ہے، آپ لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ابھی اتنے دن تو نہیں ہوئے کہ آپ بھول جائیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہم سارا کام کاپی میں بھی اس کے ہم نے ایک لفظی سوال اور خالی جگہیں کر لی تھیں، اور کتاب کا بھی کام کر چکے تھے، لیکن یہ لاسٹ میں صفحہ نمبر 112 میں آپ لوگ اپنی کتابیں نکالیں، صفحہ نمبر 112 کھولیے، سوال نمبر 4، یہ ہمارا سوال رہ گیا تھا۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ مندرجہ ذیل جملوں کو ترتیب سے لکھ کر واقعہ مکمل کیجیے۔ اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، تو اس واقعے سے متعلق انہوں نے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، یعنی کہ لائن سے نہیں لکھے ہوئے۔ انہوں نے کوئی واقعہ جو بات آخر میں پیش آئی وہ انہوں نے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یا درمیان میں لکھی ہوئی ہے، جو شروع میں ہے وہ آخر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اس میں واقعے کو انہوں نے نمبر وائز لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس واقعے کو، ان جملوں کو ترتیب سے لکھ کر آپ نے واقعہ مکمل کرنا ہے۔ تو ہم یہ لیسن تو پڑھ چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، تو ہم آج یہ کام کریں گے۔ یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاپی میں یہ سوال اتاریے گا، اور پہلے اس کو ہم کتاب میں حل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی ترتیب ہوگی، صحیح ترتیب، اس صحیح ترتیب سے ہم کاپی میں اس واقعے کو نمبر وائز لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلا پوائنٹ جو دیا ہوا ہے، پانی کے 2 حصے ہو گئے اور گزرنے کے لیے خشک راستہ نکل آیا۔ تو یہ تو بہت بات کی لائن ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا دشمن ہو گیا تھا، اور اس نے انہیں مارنے کا حکم دے دیا تھا، تو فرعون کے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ میں پڑھتی جاؤں گی، اور آپ کو جن کو نہیں یاد یا جو بھول گئے تو ان کو بھی وہ واقعہ یاد آتا جائے گا۔ جیسے صفحہ نمبر 113 پر دیکھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی رات کے وقت مصر سے نکل گئے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہی ہوا تھا، جب فرعون ان کا دشمن ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مصر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو اس لائن پہ، اس پہ ہم کیا ڈالیں گے؟ 1 ڈالیں گے نا۔ سب سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے، تو اس پہ ہم نے یہاں اس پوائنٹ پہ ہم نے نمبر 1 لکھ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، آپ دیکھیں، رات کے ٹائم وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکلے تھے، اور وہاں سے وہ نکل کے کہاں پہنچے تھے؟ صفحہ نمبر 112 میں دیکھیں کہ سارا قافلہ ساری رات سفر کرتا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نمبر 2 اس پہ ہم لکھ دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ کہاں پہنچے تھے؟ فرعون، پھر جب یہ خبر فرعون تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کو نکل گئے ہیں، تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تیزی سے چل پڑا تھا۔ وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا جب اسے خبر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر نہیں ہے، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے ساتھیوں، سپاہیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑا تھا۔ تو یہ نمبر 3 پہ، ٹھیک ہے؟
آپ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے پوائنٹس ڈالتے جائیے، پھر آپ نے اس واقعے کو ترتیب سے کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ صبح ہونے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ جب ساری رات انہوں نے سفر کیا تو صبح تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ بحیرہ کلزم کیا تھا؟ ایک دریا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نمبر 4 ڈالیں گے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آگے سمندر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اس پہ ہم یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اپنے آگے سمندر دیکھ کر پریشان ہوئے، نمبر 5۔ پھر اگلے صفحے پہ آئیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے۔ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی اور ایک ان کا ہاتھ جو وہ بغل سے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پاس جو لاٹھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جب وہ سمندر کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، انہیں کوئی راستہ آگے نظر نہیں آیا، انہیں پتا تھا کہ ان کے پیچھے فرعون آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ حکم دیا اور انہوں نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نمبر 7، اور گزرنے کے لیے خشک راستہ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے لاٹھی کو سمندر میں مارا تھا تو وہ 2 حصوں میں پانی تقسیم ہو گیا اور گزرنے کے لیے خشک راستہ نکل آیا۔ کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آرام سے سمندر پار کر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے، نمبر 8۔ اس کے بعد جب فرعون وہاں پہنچا اور فرعون نے جب سمندر میں خشک راستہ دیکھا تو وہ بھی اس میں اتر گیا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، نمبر 9۔ اور آخر میں کیا ہوا تھا؟ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی، نمبر 10۔ یہ ہمارا پورا واقعہ تھا جو غلط ترتیب سے انہوں نے دیا ہوا تھا اور ہم نے اس کی ترتیب ٹھیک کی ہے۔ تو آپ نے یہ صحیح ترتیب کے ساتھ اس واقعے کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ آپ پہلے سوال لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ترتیب سے سارے پوائنٹس 1 2 3 کر کے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بس آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے، آپ نے یہ کام کر کے رکھنا ہے۔ چلیں اگلی کلاس تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔